السلام علیکم سامعین کرام، میں آپ کا ہوسٹ سید ملوک ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے پنجاب کے دل لاہور سے پرتاب نام کا ایک اخبار نکلا کرتا تھا، جو کہ پرتاب نام کے ایک ہندو کا تھا، وہی اس کا مالک بھی تھا اور چیف ایڈیٹر بھی۔ ایک دن پرتاب نے سرخی لگا دی، مسلمان سارے کافر ہیں۔ لاہور میں تہلکہ مچ گیا۔ پرتاب کے دفتر کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، جو مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ نقص امن کے خطرے کے پیش نظر انگریز کمشنر نے پولیس طلب کر لی۔ مجمع کو یقین دلایا گیا کہ انصاف ہوگا اور مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ تمام مکاتب فکر کی مشترکہ کمیٹی کے 50 آدمیوں کی مدیت میں پرچہ کٹوایا گیا، چالان پیش کیا گیا اور مجسٹریٹ نے، جو کہ انگریز ہی تھا، پرتاب سے پوچھا، کیا یہ اخبار آپ کا ہے؟ پرتاب نے جواب دیا، جی ہاں، یہ میرا ہی اخبار ہے۔ اس میں جو خبر چھپی ہے کہ مسلمان سارے کافر ہیں، آپ کی علم اور اجازت سے چھپی ہے؟ جی بالکل، میں ہی اس اخبار کا مالک اور چیف ایڈیٹر ہوں، تو میرے علم کے بغیر یہ کیسے چھپ سکتی ہے؟ آپ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں؟ جی جب یہ جرم ہی نہیں تو میں اس کا اعتراف کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تو خود مسلمانوں نے بتایا ہے کہ جو میں نے چھاپ دیا، صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ سپیکر کھول کر شروع ہو جاتے ہیں کہ سامنے مسجد والے کافر ہیں، اور ظہر کے بعد شروع ہوتے ہیں تو عشاء تک ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ فلاں مسجد کے فلاں لوگ کافر ہیں، اور اتنی قطعی دلیلیں دیتے ہیں کہ میں تو قائل ہو گیا ہوں کہ یہ واقعی کافر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عدالت بھی یقین کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بس اگلی تاریخ پر فلاں فلاں محلے کے فلاں فلاں مولوی صاحبان کو بھی بلا لیا جائے، اور جب 50 آدمیوں کی مدت میں پرچہ کاٹا گیا، انہیں بھی اگلی پیشی میں بلایا جائے، تو معاملہ ایک ہی تاریخ میں حل ہو جائے گا۔ اگلی پیشی پر تمام متعلقہ مولویوں کو، جو کہ صبح شام دوسرے فرقے کے لوگوں کو مدلل طور پر کافر قرار دیتے تھے، اور پرتاب نے جن کا نام دیا تھا، باری باری کٹہرے میں طلب کیا گیا۔ مجمع میں سے تمام افراد کو کہا گیا کہ دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی الگ الگ کھڑے ہو جائیں۔ بریلوی مولوی سے قرآن پر حلف لیا گیا، جس کے بعد پرتاب کے وکیل نے اسے سوال پوچھا، دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے بارے میں وہ قرآن سنت کی روشنی میں کیا کہے گا؟ مولوی نے کہا، یہ دونوں توہین رسالت کے مرتکب اور بدترین کافر ہیں۔ پھر اس نے دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے بزرگوں کے اقوال کا حوالہ دیا اور چند احادیث اور آیات سے ان کو کافر ثابت کر کے فارغ کر دیا۔ جج نے پرتاب کے وکیل کے کہنے پر اہل حدیثوں اور دیوبندیوں سے کہا کہ وہ باہر تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد دیوبندیوں کے اور اہل حدیث کے مولویوں کو یک کے بعد دیگرے حلف لے کر گواہی کے لیے کہا۔ دونوں نے بریلویوں کو مشرک ثابت کیا اور پھر شرک میں قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیا۔ گواہی کے بعد مجسٹریٹ نے بریلویوں کو بھی عدالت سے باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد پرتاب کے وکیل نے کہا، مجسٹریٹ صاحب، آپ نے خود سن لیا کہ یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور ببانگ دہل کہتے ہیں، اور کافر ہو کر عدالت سے باہر بھی نکل گئے ہیں۔ اب عدالت میں جو لوگ بچے ہیں، ان میں سے مدعیوں کے وکیل صاحب بھی ان تینوں فرقوں میں سے کسی ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا یہ بھی کافروں میں سے ہی ہیں۔ باقی جو مسلمان بچے ہیں اسے طلب کر لیا جائے تاکہ کیس آگے چل سکے۔ مجسٹریٹ نے کیس خارج کر دیا اور پرتاب کو بری کر دیا۔
نیز پرتاب اخبار کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ یہ دھندا تقسیم ہند کے 70 سال بعد بھی جاری و ساری ہے۔ سامعین کرام، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر آپ آس پاس کی مسجدوں میں نظر دوڑائیں تو یہی خبریں آج بھی چل رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی پرتاپ دوبارہ آئے اور ایسی خبر چھاپے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم سب کو مل کر رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے، اسلام کو شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے، بجائے ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے پہ۔ اگر ہم ایک دوسرے کو دین سکھائیں اور دین کے جو اہم احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں اگر ٹریننگ دی جائے تو امید کرتا ہوں ہم میں محبت بھی بڑھے گی اور یہ آئے دن کے دنگا فساد جو ہیں ان پر بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی تو بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بیل آئیکن کو کلک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آئندہ ہماری سٹوریز بر وقت ملیں گی، نوٹیفیکیشن آئے گی۔ اس کے ساتھ میں سید ملوک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔